خلیفہ ہارون الرشید کے بعد ان کی وصیت کے مطابق خلافت ان کے بڑے بیٹے محمد امین کو ملی۔ 809 عیسوی میں ہارون الرشید کی وفات کے بعد امین کو بغداد میں خلیفہ بنا دیا گیا۔ امین اور مامون دونوں بھائیوں کے درمیان تعلقات جلد ہی خراب ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امین نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا جانشین مقرر کیا، حالانکہ یہ ہارون الرشید کی وصیت کے خلاف تھا۔ امین نے مامون کی خود مختاری کو محدود کرنے کی کوشش کی اور خراسان پر اپنا کنٹرول بڑھانا چاہا۔ مامون نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور خراسان میں اپنی فوجیں منظم کرنا شروع کر دیں۔ 811 عیسوی میں عباسی خانہ جنگی کے نتیجے میں امین کی فوج کو شکست ہوئی اور 813 عیسوی میں مامون کی فوج نے بغداد کا محاصرہ کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ امین کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مامون الرشید نے خلافت سنبھالی اور امین کے دور کا خاتمہ ہوا۔ مامون 14 ستمبر 786 عیسوی کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہارون الرشید عباسی خلافت کے مشہور حکمران تھے، جبکہ ان کی والدہ میراج الفارسی نسل تھی، اس لیے ان کے خیالات اور تربیت میں فارسی اثرات بھی واضح تھے۔ مامون کی ابتدائی تعلیم بغداد کے نامور علماء اور دانشوروں کے زیر سایہ ہوئی۔ اسے فقہ، منطق، علم نجوم اور طب جیسے علوم میں گہری دلچسپی تھی اور یونانی فلسفہ اور علم کو سمجھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ مامون کی خلافت کو علمی انقلاب کا دور کہا جا سکتا ہے۔ مامون نے بغداد میں بیت الحکمہ قائم کیا، جو دنیا کی پہلی عظیم لائبریری اور تحقیقی ادارہ تھا۔ یہ مرکز عربی، فارسی، یونانی اور سنسکرت زبانوں میں کتابوں کے ترجمے اور علمی تحقیق کے لیے مشہور تھا۔ یونانی فلسفہ جیسے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اسلامی دنیا میں فلسفے، طب اور سائنس کے میدان میں انقلاب برپا کیا گیا۔ مامون نے بغداد اور دمشق میں رصد گاہیں قائم کی۔ انہوں نے زمین کی گولائی کی پیمائش کا منصوبہ بنایا اور جدید فلکیاتی آلات تیار کیے۔ مامون نے معتزلہ نظریات کو اپنایا، جو کہ اقلیت پسندانہ فرقہ تھا اور فلسفیانہ سوچ رکھتا تھا۔ اس کے مطابق عقل کو ایمان پر فوقیت دی گئی اور انہوں نے خلق قرآن کا نظریہ سرکاری طور پر نافذ کیا۔ اس کے دور میں علماء کو معتزلہ کے عقائد کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امام احمد بن جنبل جیسے علماء نے اس دباؤ کو مسترد کیا اور قید و اذیت کا سامنا کیا۔ انہوں نے شیعہ علویوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ امام علی رضا کو ولی عہد مقرر کیا، لیکن یہ سیاسی حکمت عملی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ فوجی اصلاحات کے لیے ترکوں اور ایرانیوں کو خلافت کی فوجی طاقت میں شامل کیا، خلافت کی سرحدوں کو مضبوط کیا اور بغاوتوں کو ختم کیا۔ مامون نے مختلف ثقافتوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگوں کو خلافت کا حصہ بنایا۔ ان کے دربار میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم علماء شامل تھے اور علمی مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ مامون 833 میں ایک فوجی مہم کے دوران ترک علاقوں میں انتقال کر گئے۔ ان کے علمی اقدامات نے اسلامی دنیا کو علمی میدان میں عروج پر پہنچا دیا، بغداد کو دنیا کے سب سے بڑے علمی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ ان کے دور کے معتزلہ تحریک اور اقلیت پسندی کے اثرات صدیوں تک باقی رہے۔ اسلامی فلسفہ، سائنس اور ادب میں ان کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ان کی پالیسیوں نے عباسی خلافت کو مضبوط کیا، لیکن مذہبی پالیسیوں نے تنازعات کو جنم دیا۔ مامون کا دور علمی ترقیات، فلسفیانہ مباحث اور سیاسی استحکام کا دور تھا۔ ان کی حکمرانی نے اسلامی دنیا کو ایک نئی فکر اور سائنسی سوچ دی، جس کا اثر نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا پر پڑا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔